سورۃ آل عمران آیت نمبر 147۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے پختہ عہد لیا جو کتاب دیے گئے، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، کہ وہ لوگوں کے سامنے کتاب کی وضاحت سے اسے بیان کریں گے اور اسے چھپائیں گے نہیں۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، پھر انہوں نے کتاب کو پس سے پشت ڈال دیا۔ وَاشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اسے تھوڑی قیمت کے عوض بیچ دیا۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، کتنی بری وہ قیمت ہے جو وہ وصول کرتے ہیں۔ یہود سے ہرگز یہ عہد نہیں لیا گیا تھا، اس کی پچھلی آیت سے ربط ہے کہ صرف اس نبی کو سچا سمجھے اور اس پر ایمان لائے جس کو آتش قربانی کا معجزہ دیا گیا ہو، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے اللہ پر یہ بہتان لگا دیا، نعوذ باللہ، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کا معقول بہانہ آتا جائے، اور جو عہد ان سے فی الواقعہ لیا گیا تھا اس کی ایک ایک شک میں انہوں نے اس عہد کو توڑ ڈالا اور جی بھر کے عہد شکنی کی۔ ان سے عہد یہ لیا گیا تھا کہ وہ توریت پر سختی سے عمل کریں گے، اس کی خوب اشاعت کریں گے، اس میں سے کچھ بھی چھپائیں گی نہیں، لیکن یہود نے یہ کیا کہ اس کے بے شمار احکام کی خلاف ورزی کی جن کی تفصیل ہم پہلے کر چکے۔ اس کی بہت سی آیات کو چھپاتے رہے، مثلا ایسی آیات جن میں آپ کی بشارت دی گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا رجم سے متعلق آیات کو۔ پھر انہوں نے تعریف لفظی بھی کی اور معنوی بھی، جیسے دوسروں کا مال بٹورنے کی خاطر لیس فی الامیین سبیل کا مسئلہ گھڑ لیا کہ امیہ کو مال ہڑپ کرنے میں کوئی برائی نہیں، اور غیر یہود سے سود بھی وصول کرتے تھے کہ وہ بھی حلال ہے اور ثواب ہے، اور کسی بھی ناجائز طریقے سے ان کا مال ہڑپ کرنے میں کوئی کباہت نہیں سمجھتے تھے۔ یہ غلط فتوے دے کر پیسے بٹورتے تھے۔ آج کل کے دور میں بھی دیکھیں کہ غلط فتوے دے کر ہمارے علماء سو، میں علماء حق کی بات نہیں کر رہی، ہم تو ان کے پیروں کی خاک بھی نہیں، علماء سو جو صرف اور صرف اپنی گدی، اپنا جبہ، اس کی خاطر، پیسے بٹورنے کی خاطر، شہرت کی خاطر، نام کی خاطر اور اپنی روٹی روزی کی خاطر ایسے فتوے گھڑتے ہیں جیسے کل، چالیسواں، جمعراتیں، برسیاں، اسی طرح غیر مسنون تہوار، ہر چیز پہ غلط فتوے دے کے صرف اس لیے کہ ہمارا معاملہ چلتا رہے۔ تو کہا گیا کہ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، بہت جو برا وہ ہے جو چیز خریدتے ہیں، بہت ہی برا کہا گیا نا، ثمناً قلیلا۔ اللہ کی رضا کے مقابلے میں ساری دنیا ہیچ، اللہ کی خوشنودی کے مقابلے میں ساری دنیا بیکار، اللہ کے دیدار کے مقابلے میں دنیا کی کوئی اوقات نہیں، اور آخرت میں جنت الفردوس کی رسائی تک یہ ساری چیزیں بیکار ہیں۔ کبھی استخارے، کبھی تویز، کبھی دھاگے، کبھی گنڈے، کہ جی عالم ہے، قرآن سے تویز دیتا ہے، قرآن سے حساب کرتا ہے، یہ حساب کی کتاب تھی، اس میں میرے لیے حساب لکھا ہوا ہے میرا، ایسا نہیں ہے، یہ تو پریکٹیکل کتاب ہے، عمل کی پکار ہے قرآن، نہ کہ تویز بنا کے گلے لٹکا لو، پانی میں گھول کے الگ سے اتار لو، کسی نے پیٹ پہ باندھا ہے، کسی نے بازو پہ باندھا ہے، کسی نے گلے میں باندھا ہے، یا فریم کروا کے دیواروں پہ لٹکا دو۔ یہ اس لیے نہیں تھی یہ کتاب، پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے، سمجھنے، سمجھانے اور آگے پہنچانے کے لیے تھی۔ اس میں ہمارے لیے زندگی گزارنے کا لائے عمل تیار کیا گیا تھا۔ سو ان آیات سے معلوم کیا ہوا کہ حق کو چھپانا دنیاوی غرض سے نہایت ناپسندیدہ اور ممنوع ہے۔ فقہ نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ علم دین اور احکام خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو چھپانا حرام ہے۔ یہ حرام کے زمرے میں آتا ہے جسے ہم نے اپنی روٹی روزی کے لیے آسان کر رکھا ہے۔ سو علم سکھانے کا حکم ہے۔ ابن حاتم میں راوی قتادہ ہیں، روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن اہل علم کو علم سکھایا ان سے علم سیکھ لو، تو چاہیے کہ لوگوں کو سکھاؤ، سیکھنے کے بعد بیٹھ نہیں جانا چاہیے، یہ فرض ہو جاتا ہے آپ پہ۔ پھر اسی میں ہے ابن حاتم میں، اور علم کو چھپانے سے بچو کیونکہ علم کا چھپانا ہلاکت ہے۔
اور ابن حاتم میں جس چیز کا علم نہ ہو تکلف سے کام نہ لے، خطرہ ہے کہ وہ اللہ کے دین سے نکل نہ جائے۔ اور ابن حاتم ہی میں ہے ایسا علم جس کا اظہار نہ کیا جائے، اس کی مثال ایسے خزانے کی طرح جس سے نفع حاصل نہیں کیا جاتا۔ اور پھر حکمت جو ظاہر نہ کی جائے، ابن حاتم کی روایت ہے، اس کھڑے ہوئے بت کی طرح جو نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ اور ابن حاتم میں ایسے عالم کے لیے خوشخبری ہے جو علم کا اظہار کرتا ہے، اور ایسے سننے والے کے لیے مبارک ہو جو یاد رکھتا ہے اور پھر کسی اور کو سکھاتا ہے۔ کہ وہ آدمی ہے جو علم کو سکھاتا ہے، اسے خرچ کرتا ہے اور دوسرے لوگوں کو دعوت دیتا ہے۔ اور ابن حاتم میں ایک وہ آدمی جس نے خیر کی بات سنی اور اس کو یاد رکھا اور اس کی حفاظت کی اور اس سے نفع اٹھایا، اس کے لیے خیر ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔